بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارے یار، ہمیشہ کی طرح خڑوس، یہ کون ہے؟ اس نے زری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میری وائف ہے۔ اس لڑکی نے زری کو گھورا تھا۔ زری اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں دیکھنے پر عجیب سا خوف آتا تھا، بالکل بری آنکھیں تھیں۔ قد عام لڑکیوں کے مقابلے میں کچھ بڑا تھا، رنگ بھی گورا تھا، پر زری جو پتہ نہیں کیوں وہ اچھی نہیں لگی۔ میں دیا ہوں، اور تم؟ اس لڑکی نے زری کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ زری بھی بولنے والی تھی، پر ارمان نے تمنا کہہ دیا۔ زری نے ہاتھ ملایا تو دیا نے کافی کس کر ہاتھ دبا دیا۔ زری نے بمشکل ہاتھ واپس لیا۔ زری اسے گھور رہی تھی۔ آخر کیسی لڑکی ہے یہ؟ زری نے دل میں کہا۔ بہت جلدی جان جاؤ گے، دیا ہنس پڑی۔ زری کا تجسس اور بڑھ گیا۔ چلو اندر، گھر چلو، آ جاؤ ارمان۔ اس نے ارمان کا ہاتھ پکڑ گھر کی طرف لے گئی۔ زری بھی خاموشی سے پیچھے چل گئی۔ گھر بھی کیا تھا، ایک چھوٹا سا مکان تھا جیسا کہ دیہاتوں میں ہوتے ہیں۔ 3 کمرے تھے، ساتھ میں ایک کچن تھا اور کمرے کے ساتھ غسل خانے کا کمرہ تھا۔ زری دیا پر نظر جمائے کھڑی تھی۔ وہ ارمان کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ گھر میں دیا، اس کی ایک بہن جو اس سے چھوٹی تھی، اور اس کے امی ابو رہتے تھے۔ ارمان بیٹا کیسے ہو؟ دیا کی امی کچن سے باہر نکلی تو ارمان اور زری کو دیکھ کر کہا، ہم اچھے ہیں۔ دیا کی امی نے اس کی طرف دیکھا جو ارمان کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ دیا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کچن میں چلی گئی۔ یہ تمنا ہے، آپ جانتی ہوں گی شاید۔ ہاں بیٹا، میں جانتی ہوں، تمہاری امی نے بتایا تھا۔ تم رکو، میں آتا ہوں سامان لے کر کار سے۔ ارمان یہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ تھک گئی ہوگی، وہ سامنے کمرہ ہے، وہاں چلی جاؤ، دیا کی امی نے کہا۔ جی۔ زری کمرے میں چلی گئی۔ زری کمرے کا جائزہ ہی لے رہی تھی کہ دیا اندر داخل ہوئی۔ تو کیسی لگی یہ جگہ؟ دیا نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھی ہے، زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ وہ تو ہے، یہاں زیادہ لوگ نہیں رہتے۔ خیر تم اور ارمان کب ملے؟ دیا کے اچانک سوال پر زری بھی چونک گئی تھی۔ ہم کالج میں ملے تھے۔ اوہ، تو پھر تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ ارمان کون ہے؟ دیا کے لبوں پہ ایک مسکراہٹ کی لہر دوڑ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ زری نے یکدم اس کی طرف دیکھا۔ ارمان تبھی کمرے میں آ گیا تھا۔ ارے آؤ ارمان، تمہاری ہی بات ہو رہی ہے۔ دیا کا ایکسپریشن ذرا بھی نہ بدلا۔ ارمان نے زری کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ ہم تھک گئے ہیں، کل بات کریں گے، ابھی جاؤ۔ ارے یار، اتنی جلدی نہیں ہے، میرا تعارف تو کرا دو کم از کم۔ دیا آسانی سے جانے والی نہیں تھی۔ یہ میری کزن ہے۔ صرف کزن؟ دیا نے ارمان کو دیکھا۔ زری ان دونوں کی باتوں کو خاموشی سن رہی تھی۔ میں اس کی منگیتر تھی اور بہت جلد شاید بیوی بن جاتی، پر تم بیچ میں ٹپک پڑی۔ دیا نے زری کی طرف دیکھا اور کہا۔ زری نے ارمان کی طرف دیکھا اور زری کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ وہ سب اور برداشت نہیں کر سکتی۔ زری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑتا، زری کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارمان اسے روکنا چاہتا تھا، پر دیا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ چاہتی کیا ہو تم؟ ارمان زری کے جانے کے بعد غصے میں بولا۔ تم نے میری جگہ اس لڑکی کو دے دی ارمان، تم کیسا کر سکتے ہو یہ؟ میں نے کبھی تم سے نہیں کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی امید لگائی تم سے۔ میں تو کرتی ہوں، تمہیں کوئی کیوں قدر نہیں میری ارمان؟ مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں، میری وائف ہے وہ۔ وائف تو ہے، پر انسان اور جن کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ تم نے مجھے ٹھکرا کر اس لڑکی کو میری جگہ دے دی ہے۔ ایک انسان کو 2 منٹ میں جلا کر رکھ دوں گی اسے میں، سمجھے تم؟ دیا نے ارمان کے گریباں سے پکڑ لیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے، دور ہٹو۔ ارمان اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ وہ تو جانتی ہی نہیں کہ تم انسان نہیں ہو، ایک جن ذات کے ساتھ وہ کیوں رہے گی؟ میں سب بتا دوں گی اسے، تم اسے کچھ نہیں کہو گی۔ زری کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے زمین پر گر چکی تھی۔ ارمان اور دیا دونوں نے یکدم دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ زری کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے گر چکی تھی۔ ارمان کے دیکھنے پر کچھ قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ دیکھو زری، میری بات۔ زری نے ہاتھ سے ارمان کو رکنے کا اشارہ کر دیا تھا، اور اس کی بات بھی نامکمل رہ گئی تھی۔ دیا کے چہرے پر خوشی کے آثار جھلکنے لگے تھے۔ دیا خود یہی چاہتی تھی کہ ارمان اور زری کے درمیان کسی طرح سے اختلاف پیدا کرے، اور پہلے ہی دن اسے اپنی کامیابی دکھائی دینے لگی تھی۔ دیا نے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا اور آہستہ سے کھسک گئی۔ زری میری بات سنو، ایک بار۔ زری ارمان سے ڈر رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا تو زری پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ ایسا مت کرو، میں برداشت ہی نہیں کر سکتا، ایک بار بس مجھے سمجھانے کا موقع دو۔ چلے جاؤ یہاں سے، زری نے کھینچ کر کہا۔ میں نہیں جاؤں گا جب تک تم میری بات نہیں سنو گی۔ میں نہیں چھپانا چاہتا تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ تم چلی جاؤ گی۔ یہ سب جاننے کے بعد مجھے کوئی صفائی نہیں چاہیے۔ تم بس نکل جاؤ یہاں سے، میں نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ، چلے جاؤ۔ میں نے کہا چلے جاؤ۔ ارمان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کاش میں نے خود بتا دیا ہوتا، وہ یہی سوچ کر خود کو کوس رہا تھا۔
زری نے پاس پڑی فروٹس کی ٹوکری میں سے چاقو نکال لیا. جاؤ ابھی باہر نکلو میں ورنہ مار دوں گی تمہیں. مجھ سے دور رہو. زری جیسے پاگل ہو گئی تھی. پھینکو اسے لگ جائے گا. ارمان ابھی بھی اسی کی فکر کر رہا تھا. ٹھیک ہے. زری نے اب اپنی کلائی پر چاقو رکھ لیا تھا. میں خود کو مار دوں گی اگر تم باہر نہیں گئے تھے. پاگل مت بنو. ہٹاؤ اسے اپنے ہاتھ سے. میں نے کہا میں مار دوں گی خود کو. ٹھیک ہے پھینکو اسے. میں جا رہا ہوں. زری کی کلائی سے بہتا ہوا خون ارمان سے نہ دیکھا گیا. وہ کمرے سے باہر چلا گیا. زری نے چاقو دور پھینکا اور دروازہ بند کر کے بیڈ کے سہارے لگ کر رو پڑی. اتنا بڑا دھوکہ. یہ کیا ہو گیا؟ امی ٹھیک کہتی تھی اندھی ہو گئی تھی. میں بغیر کچھ سوچے سمجھے بغیر کچھ جانے میں نے کیا کر دیا. اپنی زندگی برباد کر دی. ارمان انسان نہیں. او میرے پروردگار یہ کس کشمکش میں مبتلا ہو چکی ہوں میں. وہ پوری رات روتی رہی. ارمان بھی پوری رات نہیں سو پایا تھا. کیسے سوتا اتنی بڑی مصیبت کے بعد. زری اسے ڈر چکی تھی. اسے اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر رہی تھی. اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزارتی. میں نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ. یہ الفاظ ارمان کے سر پر بوجھ بنے ہوئے تھے. اسے ہر طرف سے یہی الفاظ سنائی دے رہے تھے. وہ کسی پاگل کی طرح آدھی رات کو گھر کے باہر ویران کھنڈر میں اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا. سچ اور جھوٹ کی کشمکش میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا. جبکہ زری کی روتے ہوئے وہی آنکھ لگ گئی تھی. ارمان کو اپنے کندھے پر تھپکی محسوس ہوئی تو یکدم پیچھے مڑا یہ سوچ کر کہ شاید زری ہے. دیا کو اپنے سامنے پا کر اس کا خون کھولنے لگا تھا. وہ کھڑا ہو گیا. دیکھا ارمان وہ انسان لڑکی تمہیں ٹھکرا گئی. اتنے طاقتور جن کو چھوڑ دیا. تم کیوں اس لڑکی کے لیے دیوانے کی طرح رو رہے ہو؟ تم بھی اسے چھوڑ دو. اسے طلاق دے دو. دیا نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو ارمان نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا. اس کی آنکھیں شعلے کی طرح جل رہی تھیں. اگر زری کو اور تکلیف ہوئی تو تمہاری وجہ سے تو میں تمہاری جان لے لوں گا. ارمان نے اسے گردن سے پکڑ لیا تھا. مجھے تو یہ بھی منظور ہے. میں تمہارے ہاتھوں مروں گی تو کتنا اچھا ہوگا. دیا نے بھی اس کی بات پلٹ دی تھی. ارمان نے جھٹکے سے اسے دور ہٹایا اور وہاں سے جانے لگا. میں ایک بار پھر کہہ رہی ہوں ارمان وہ ڈرپوک تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہے گی. تم اس کے لیے رو رو کر پاگل ہو جاؤ گے. ارمان اس کی بات سن کر بھی نظر انداز کر دی تھی. صبح جب ارمان گھر داخل ہوا تو زری کمرے میں تھی. وہ اسے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا اس لیے اس نے اندر جانے کا ارادہ ترک کر دیا. زری خود ہی باہر آ گئی تھی جبکہ دیا کی امی کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ گھر کیا ہوا تھا. آؤ بیٹا ناشتہ کرو. دیا کی امی کی بات سن کر زری بیٹھ گئی. اس نے ارمان کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا. تم بھی بیٹھو. کیا ہوا ہے؟ دیا کی امی اب ارمان سے مخاطب ہوئی. ارمان بھی زری کے ساتھ بیٹھ گیا. زری تبھی کھڑی ہو گئی. میں دیا کی ہیلپ کرتی ہوں. کچن میں اکیلے کام کر رہی ہے. یہ کہہ کر زری وہاں سے چلی گئی. ارمان اسے جاتا دیکھتا رہا مگر اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا. کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ دیا کی امی نے ارمان سے کہا. نہیں سب ٹھیک ہے. دیا بھی وہاں آ کر بیٹھ گئی. تب ارمان اٹھا. میں آتا ہوں. وہ کچن کی طرف چلا گیا. زری کچن میں چائے بنا رہی تھی جبکہ اس کا دھیان کہیں اور ہی تھا. چائے ابلنے والی تھی اور زری وہاں ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی. ارمان نے یہ دیکھا تو جلدی سے اس کا ہاتھ وہاں سے کھینچا اور چائے اس کے ہاتھ پر گر گئی تھی. زری نے جھٹ سے اپنا ہاتھ ارمان کے ہاتھ سے چھڑایا. اب اور کیا چاہیے؟ اتنی زندگی برباد کرنا کام تھا کیا؟ زری جانتی تھی اس کا ہاتھ جلا ہے پر اس نے بھی اسے اگنور کیا. میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا. تم مجھے میری جھوٹ کی سزا دے دو. میں خوشی خوشی منظور کروں گا. مجھے خوف آنے لگا ہے تم سے. جانتے ہو تم میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے. میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی مزید. مجھے طلاق دے دو. میری جان چھوڑ دو. یہ بول کر زری جانے لگی تو ارمان نے اس کا ہاتھ کس کر پکڑ لیا. ہاتھ چھوڑو میرا. ایک بار یاد رکھنا دور رہ لوں گا تکلیف ہوگی. بغیر دیکھے بھی رہ لوں گا مگر یہ کبھی مت سوچنا کہ میں تمہیں خود سے دور کروں گا. چاہے جو ہو جائے تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑا رہے گا. تو پھر میں بھی کورٹ جاؤں گی. زری نے ہاتھ چھوڑ کر کہا. جہاں جانا ہے چلی جانا مگر یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں کسی اور کے پاس جانے دوں گا یا تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے. زری بغیر کچھ بولے وہاں سے چلی گئی. آج دیا کی مہندی تھی اور گھر میں تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں. دیا یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی مگر اس کی ماں اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اسے جلدی رخصت کرنا چاہتی تھی. زری گولڈن لہنگے میں آئینے کے سامنے تیار ہو رہی تھی. اس نے گولڈن کٹوری والے جھمکے کانوں میں ڈالے اور بال کھلے چھوڑ دیے. وہ بالکل سمپل سی تیار ہوئی تھی مگر سمپل سی تیاری اس کے حسن کو چار چاند لگانے کے لیے کافی تھی. وہ باہر گئی تو دیا کے ساتھ بیٹھ گئی. دیا کو مہندی لگ رہی تھی. ارے تم نے مہندی نہیں لگائی؟ یہ لو مریم اس سے مہندی لگاؤ. دیا نے مہندی اپنی دوست کی طرف بڑھا دی اور زری کو لگانے کے لیے کہا. نہیں مجھے نہیں لگانی. چھوڑو رہنے دو. زری نے کہا. ارے ایسے کیسے؟ سب نے لگائی ہے. تم تو نئی نویلی دلہن ہو. تمہیں تو لگانی پڑے گی. چلو مریم لگاؤ مہندی. اس کو اچھے سے لگانا. مریم نے زری کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے مہندی لگانے لگی. زری کی نظریں اٹھی تو ارمان اس کے سامنے تھا. دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ایک جیسی تھی. دونوں نے ایک جیسے کلر کا ڈریس پہن رکھا تھا. زری نے نظریں دوسری طرف کر لی.
ارمان اسے کافی دیر دیکھتا رہا مگر زری نے اس کی طرف نہ دیکھا۔ آخرکار وہ اس کے سامنے سے چلا گیا۔ زری نے جب اس کی طرف دیکھا تو ارمان وہاں نہیں تھا۔ لو لگ گئی مہندی، کچھ دیر رہنے دینا، رنگ گہرا ہوگا۔ مریم یہ کہہ کر اٹھ کر چلی گئی۔ زری کو کچھ دیر بعد ہاتھ پر جلن ہونے لگی، جلن سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اس نے جلدی سے مہندی واش کی، اس کا ہاتھ جل گیا تھا۔ یہ سب دیا کی حرکتیں۔ زری نے کیسے اس پر بھروسہ کیا اور اس بھروسے کا کیا انجام نکلا؟ زری نے ہر طرف کی اینٹی سیپٹک لگا کر دیکھی، پر زخم نے کہا میں نے نہ ٹھیک ہونا تھا نہ میں ہوں گا۔ جلن زری کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی، وہ اپنا ہاتھ ایک جگہ پر نہیں رکھ پا رہی تھی۔ وہ کچن میں گئی اور پھر سے آئس والے پانی میں ہاتھ بھگو دیا۔ ارمان اتفاقاً وہاں سے گزر رہا تھا۔ جب اس نے زری کو کچن میں دیکھا تو وہیں رک گیا، اسے دیکھنے لگا۔ ابھی تک جلن ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ زری نے غصے سے پانی گرا دیا اور دروازے سے باہر جانے لگی، تبھی ارمان نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ لیا۔ زری نے بہت کوشش کی کہ وہ اس کا ہاتھ نہ دیکھے، پر اس نے ہاتھ دیکھ لیا۔ کیسے ہوا یہ؟ ارمان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا ہاتھ چھوڑو میرا۔ ارمان اسے اندر کچن میں لے گیا اور دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ وہ جانے لگی تو ارمان نے آگے ہاتھ دے دیا۔ کیسے جلائیے؟ میں نے کہا مجھے جانے دو، تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں مجھے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کہا نا مجھے ضرورت۔ ارمان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ اسے چپ کروا دیا تھا۔ زری کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ زری کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی، ارمان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ لیا تھا۔ زری اسے پھٹی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں دیا بھی وہاں سے گزری تو اس کی نظر ان دونوں پہ پڑی۔ ارمان اپنے ہونٹوں کو اس کے ہاتھ تک لے گیا تھا۔ زری کی نگاہیں مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دیا کا خون کھولنے لگا تھا۔ ارمان کے ہونٹوں نے زری کے ہاتھ کو چھوا اور زری کو اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے ہاتھ میں محسوس ہوا تو اس نے آنکھیں بند کر لی۔ دیا کا ہاتھ غصے سے کانپ رہا تھا، وہ کچھ اٹھا کر زری کے سر میں مارنا چاہتی تھی۔ ارمان نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو زری نے آنکھیں کھول دی۔ اپنے ہاتھ کو صحیح سلامت دیکھ کر زری نے نظریں اٹھا کر ارمان کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں بے پناہ پیار زری کے لیے صاف جھلک رہا تھا۔ زری کی نظر دیا پر پڑی تو اس نے ارمان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا اور کچن سے چلی گئی۔ اسے اب تک اپنے ہاتھ پر ارمان کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ ارمان نے دیا کو دیکھا تو باہر نکل گیا۔ دیا نے کچن کا سامان الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ بہت ہو گیا، اب میں نہیں چھوڑوں گی تمہیں زری، ارمان صرف میرا ہے۔ وہاں زری نے ایک بار پھر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب ارمان نے ہاسپٹل میں اس کا ہاتھ ٹھیک کیا تھا۔ زری کی آنکھیں بھر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے دل میں ارمان کے لیے بے انتہا محبت ہے، پر اس خوف کا کیا کرتی جو اس کے دل میں ارمان کے لیے گھر گھر چکا تھا۔ زری نے مہندی کا فنکشن مکمل ہونے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ کوئی اندر نہ آئے۔ ارمان جانتا تھا زری اب تک اس سے ناراض ہے، اس لیے وہ اس کے پاس نہیں گیا تھا۔ زری کچھ دیر جاگنے کے بعد سو گئی۔ صبح دیا کی بارات تھی اور دیا نہ صرف اس شادی سے ہٹنا چاہتی تھی بلکہ وہ زری کو بھی اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ صبح شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ زری نے ارمان کو کافی وقت سے نہیں دیکھا تھا، اس لیے اسے کافی پریشانی بھی ہو رہی تھی۔ اس کا دل ہی جانتا تھا اسے ارمان سے کتنی محبت ہے۔ پھر ارمان کو دیکھ کر اس کے دل کو سکون آیا۔ وہ تیار ہونے لگی۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو ارمان اس سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ زری نے بھی خود کو نوٹس کرتے ہوئے دیکھا تو تھا، اس نے ارمان کو اگنور کر دیا۔ جب تک وہ ارمان کی نظروں کے سامنے رہی، ارمان کے دل کی دھڑکن رکی رہی۔ دیا دلہن کے جوڑے میں تیار تھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی جس طرح اس شادی سے بچا جا سکے۔ 3 بج رہے تھے اور بارات آنے والی تھی۔ دیا نے بہت دماغ لگایا اور پھر یہی ذہن میں آیا کہ ارمان کو بھی پھنسا دیا جائے۔ یہ سوچ کر وہ ارمان کے کمرے کی طرف چل دی۔ زری کو دیا کی امی نے دیا کو لانے کے لیے کہا تھا کیونکہ بارات آ گئی تھی۔ زری دیا کے کمرے کی طرف گئی مگر دیا اندر نہیں تھی۔ زری اسے ڈھونڈنے لگی۔ دوسری طرف ارمان نہا کر باہر آیا تھا اور شرٹ ہی پہن رہا تھا کہ دیا اندر داخل ہوگی اور دروازے بند کر دیا۔ یہ کیا بےہودہ حرکت ہے دیا؟ ارمان نے اسے اندر آتے دیکھا تو غصے سے بولا۔ میں تو تمہاری ہیلپ کرنے آئی ہوں۔ دیا نے اس کے گلے میں بازو ڈال دیا۔ ارمان نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ تم کتنے بدل گئے ہو؟ دیا نے دوبارہ اس کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ تبھی زری نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر زری کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اب تک تو صرف تم جھوٹ بولتے آئے ہو، اب تم نے یہ بھی شروع کر دیا۔ زری چیخ پڑی تھی اور اتنے میں دیا کی ساس نے بھی باہر سے یہ سب دیکھ لیا تھا۔ یا خدا، یہاں یہ سب چل رہا ہے۔ اتنی بد کردار لڑکی ہمیں دی جا رہی تھی، یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر دیا کی ساس باہر تماشا کرنے کے لیے نکل گئی۔ زری کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔